نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. لاسٹ ٹائم ہم نے یہاں تک کنکلوڈ کر لیا تھا کہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ خالص قلبی نہیں ہے، یعنی صرف اس لیے ہم مسلمان نہیں ہیں کہ ہمارا قلبی میلان اس طرف ہے یا ہم پیدا ہو گئے مسلمان گھرانے میں، بلکہ اس کی انٹلیکچوئل بیسس بھی ہے اور وہ بھی عقل کو سیٹسفائی کرتی ہے. وہ سارے آرگومنٹس جو ہیں وہ قرآن مجید میں دیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ وجود اور وحدانیت خداوندی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو آج کوئی بھی ڈینائی نہیں کر رہا، ایون کہ جو بڑے سے بڑے ایتھیسٹ بھی ہیں وہ بھی اب اپنی اس پوزیشن کو چھوڑ گئے ہیں. اب یہ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سچا دین کون سا ہے، ورنہ اب وہ اس بات کو ڈینائی نہیں کرتے کہ خدا نہیں ہے، کیونکہ اتنے حقائق ہمارے سامنے آج موجود ہیں. یعنی ایک بندہ بالکل ایک انسین ہوگا، انسینٹی ہی اسے کہیں گے، دیوانہ پن کہیں گے، پاگل پن کہیں گے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھی آج خدا نہیں. اور پھر خدا کا واحد ہونا یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے، کائنات میں موجود نظم جو ہے وہ اس پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو پھر یہ نظم برقرار نہ رہ سکتا. اور پھر تیسری جو بات تھی جو کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اصل مسئلہ ہے آج کے زمانے کا، آج کے دور کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ سچا خدا کون سا ہے. جب اس مسئلے کو ہم حل کرتے ہیں تو سچے دین کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور اس والے سے ہم نے بات کی تھی کہ اس میں ہمارے پاس تو کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، ہم اپنے جو بھی جس کانٹیکسٹ میں ہم ہیں اس میں ہوتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کو کمپلیٹلی گریسپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آج ہم تفصیل سے یہ بھی دیکھ لیں گے کیوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں ایک صفت کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے صحیح معنوں میں. لیکن ایک طریقہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنایا، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ جو ہے اپنی شناخت کے لیے ایک الٹیمیٹ دلیل، الٹیمیٹ آرگومنٹ دیا، اور وہ تھا دلیل معجزہ. ہمیشہ معجزات کو دیا گیا، یعنی اسی مقصد کے لیے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا، معجزات کے ساتھ بھیجا. اور معجزے کا خاص رول ہے اس حوالے سے، کیونکہ معجزہ جو ہوتا ہے ایک ایسا خارق عادت عمل ہوتا ہے جس پر چیلنج ہوتا ہے، اور وہ چیلنج کوئی پورا نہیں کر سکے. یعنی اس چیلنج کا پورا نہ ہو سکنا ایک مبرہن دلیل بنتی ہے. تو یہ ساری بات ہم نے تفصیل سے دیکھ لی تھی کہ اب الحمدللہ ہمارے درمیان قرآن مجید موجود ہے جو کہ الٹیمیٹ آرگومنٹ ہے. یعنی قرآن کا معجزہ ہونا یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی بھی اپریشیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں فرق مطلب ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے یا نہیں. یعنی قرآن کا جو معجزہ ہے اس کی جو مین جو ہوتا ہے وہ اس کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ہے. ویسے تو قرآن کے بہت سے معجزات ہیں، لیکن یہ اس کی سمجھ لیں کہ اس کا جو مین ایلیمنٹ ہے، مین ایسپیکٹ ہے، وہ یہ ہے جس کے اوپر چیلنج کیا گیا. تو جب یہ چیلنج کر دیا گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جواب نہیں آ سکا، تو ہم جیسے لوگ جو کہ عربی میں اتنے ماہر نہیں ہیں تو وہ بہرحال یہ تو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا چیلنج موجود ہے. اور چیلنج کیا ہے جی؟ کہ ایک صورت بنا کے لے آؤ. ٹھیک ہو گیا. تو اس لاسٹ ٹائم ہم نے تھوڑا سا سرسری دیکھا تھا کہ اسلام میں ہمارے اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی. ہمارے اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ بھی یہی تھی کہ اس میں اسلام میں جو معجزے کی تعریف ہے اس پہ بھی ہم نے امام جو ہے کسترانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جو ہے تشریح دیکھی تھی کیا تھی. اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی نے کیا کہا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا تھا. اس طریقے سے جو دیگر اسلاف میں سے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ڈیفائن کیا، تو اس میں بھی یہ جو تعریف آتی ہے وہ کیا ہے، یعنی معجزہ ایک ایسا خارق عادت عمل ہے کہ جس پہ چیلنج ہوتا ہے. چیلنج اگر نہیں ہے تو پھر وہ کرامت ہے.
کرامت وہ ہوتی ہے، وہ بھی خارق عادت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس پہ چیلنج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور وہ دلیل کے طور پہ پیش بھی نہیں کی جا سکتی، بلکہ اولیاء کرام سے بھی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، لیکن وہ اولیاء کرام میں سے کوئی بھی جو ہے، کوئی ایسا ولی اللہ نہیں ہے جس کا پورا کنٹرول ہو اس کرامت کے اوپر، کرامت سرزد ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کی جا سکتی۔ معجزہ کا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ پورے کنٹرول میں ہوتا ہے اور اس کو دلیل کے طور پہ پیش کر کے جو ہے عاجز کرتا ہے ایک نبی۔ تو بہرحال یہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن مجید جو ہے اب وہ الٹیمیٹ معجزہ ہے جو کہ اب تا قیام قیامت ہمارے درمیان موجود رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور اس پہ جو چیلنج ہے وہ آج بھی کائنات کی وسعتوں میں گونج رہا ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جیسے ایک صورت لے آؤ، ٹھیک ہے جی، بلکہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارنا چاہتے ہو پکار لو اگر تم سچے ہو۔ تو یہ بات تو اب اسٹیبلشڈ ہے، بس یہ فرق ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کیونکہ اکثر اس سے پہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ معجزہ اور کرامت کے اندر فرق ہوتا ہے، معجزہ محض چیلنج کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، مطلب وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو پتا ہے کہ نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہو گیا، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ بات اسٹیبلش کر دی اللہ تعالیٰ نے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور اہم ڈیسیجنز بھی ساتھ لیے ہیں، یعنی سابقہ جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام تھے، ان کا معجزہ اور ان کی کتاب ان کے ساتھ اٹیچ تھے، ان کے ساتھ منسلک تھے، ایسا ہی ہے جی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان کے ہاتھ سے سرزد ہوئے، وہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نہیں رہے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا تو پھر وہ دوبارہ سے تو وہ سامنے نہیں آئے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تو یہی رہا، لیکن وہ کبھی پھر اژدہا نہیں بنا، معجزہ جو تھا وہ ان کی زندگی میں ہی تھا، حیات میں تھا۔ اسی طریقے سے کتابوں کا بھی معاملہ تھا، کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں دیا تھا، تورات اسی وقت صحیح تھی جب موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، ان کی زندگی میں ہی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ جو معاملہ تھا تختیوں والا وہ ہوا، لیکن جب وہ دنیا سے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان تختیوں کو بھی جو ہے وہ ڈسپلیس کروا دیا، اور کوئی اس کا پھر سراغ نہیں ملا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی انجیل، وہ بھی ان کی حیات کے دوران ہی صحیح سالم موجود تھی، بعد میں جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکی۔ قرآن کے ساتھ بھی یہی ہوتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے فیصلہ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی تھے اور ان کے پاس کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اس لیے ان کا جو معجزہ ہے اور ان کی جو کتاب ہے وہ دونوں ایک ہی ہیں، یعنی ان دونوں کو یکجا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پہلے ہمیشہ جو ہے معجزہ علیحدہ ہوتا تھا، کتاب علیحدہ ہوتی تھی، یہ دونوں کو جمع کر دیا اور پھر ان دونوں کے مرکب کو محفوظ کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی ایک امپورٹنس ہے کہ معجزے کے بغیر انٹلیکچوئل اگر ہم سیٹسفیکشن کی بات کریں تو وہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، قلبی جو ہے معاملات وہ تو چلتے رہیں گے، ٹھیک ہے، قلبی میلانات تو چلتے رہیں گے، لیکن انٹلیکچوئل اسیسمنٹ کے لیے لازمی ہے کہ ایک معجزہ ہو، اور اسی لیے اس معجزے کو پھر تا قیامت برقرار رکھا گیا۔ تو بہرحال ہمارے پاس بہت بڑا ایک اللہ کا اب کرم ہے کہ ہم بطور امتی کے یہ ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں کہ اتمام حجت کی جو ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، ٹھیک ہے، رسول اللہ مبشرین و منذرین اللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، کہ اللہ فرماتے ہیں نا ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تھا علیہ السلام بشارت دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے، یعنی لوگ یہ نہ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو وہ ذمہ داری اب اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سپورٹ کر دی ہے، اس لیے ظاہری بات ہے اگر اس امت کو وہ ذمہ داری دی تھی کار رسالت کی تو اس کو وہ ٹولز بھی تو دینے تھے، یعنی ایک رسول کو جو ٹولز دیے جاتے ہیں ان میں یہی تو کتاب ہے جس کی وجہ سے پیغام وہ پہ پہنچاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ معجزہ ہوتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے
بہرحال لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ایک حقیقت رہے گی کہ ادراک معجزہ یعنی معجزے کی ریئلائزیشن ہمیشہ دو سطح پہ ہوگی یا دو طریقے سے ہوگی. ایک ہے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے لیے ہوگی، جیسا کہ جادوگر تھے، وہ تو فیلڈ کے ایکسپرٹس تھے، وہ فوراً دیکھ کے پہچان گئے، جان گئے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو ایکسپرٹس کی جو ریئلائزیشن ہے وہ ہمیشہ ہائر لیول پہ ہوگی. آج بھی کوئی عربی فصاحت و بلاغت کا علم حاصل کرتا ہے یا اس میں گہرائی میں اترتا ہے تو اس کو جو ریئلائزیشن ہوگی قرآن کو دیکھ کر اس کے معجزے ہونے کی، وہ ایک عام شخص کو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو ایک ہے براہ راست ریئلائزیشن، یہ ایکسپرٹس کو ہوگی، لیکن جو نان ایکسپرٹس ہیں وہ ان کو انڈائریکٹلی ریئلائزیشن ہو سکتی ہے. وہ اس لحاظ سے کہ وہ یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس چیلنج کو پورا نہیں کیا جا سکا. ٹھیک ہے جی، اس چیلنج کو پورا نہیں کیا جا سکا. یہ ریئلائزیشن تو سب کے لیے ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اس کی ڈائریکٹ ریئلائزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے عربی فصاحت و بلاغت کا ہمیں تھوڑا بہت علم حاصل کرنا ہوگا. کچھ باتیں میں نے آپ کو بس اشارتاً بتائی تھی کہ کیوں یہ ممکن نہیں، کیوں یہ جو ہے ناممکن ہے قرآن جیسی کتاب لے کے آنا، قرآن جیسا کلام لے کے آنا. اس کے لیے کچھ ہم نے باعث جو ہے وہ دیکھے تھے. لیکن بہرحال اس کے لیے تو ہمیں پھر ایک وقت لگانا پڑے گا عربی کے ساتھ. عربی ایک پورا جو ہے سمندر ہے، اس کے اندر تو ابھی تک جو ہے ہم نے تو ایسا بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی کافی، یہ تو ماشاء اللہ عربی کا پڑھاتے بھی رہے ہیں بہت عرصے سے. تو لیکن یہ ہے کہ کسی بھی اب پوچھیں گے، عرب سے بھی ان کے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ ابھی میں بھی طالب علم، یعنی اتنی وسعت ہے اس میں. بہرحال تو میں نے آپ کو حضرت نبید کا ذکر کیا تھا، کس طریقے سے ان کے اوپر امپیکٹ ہوا، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر. اچھا، معجزہ جو ہے یہ سارے اصل میں ہوں کہ مکی دور میں بہت بڑا چیپٹر ہے نا. معجزہ جو ہے اس پہ بہت کچھ بتایا گیا، تو میں سارے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مختلف جو اس کے حوالے سے ڈسکشنز آپ کو مکی صورتوں میں ملتی ہیں. ایک اور بڑا اہم ایسپیکٹ ہے کہ معجزہ جو ہے وہ دو طرح سے اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے. ایک قوم کی مرضی کے مطابق، اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس اپنی طرف سے معجزہ دکھا دیا اور بس لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ بس وہ اس پہ اکتفا کریں. یعنی یہ جو لیول تھا کہ قوم کی مرضی کے مطابق، یہ سورہ اسراء کے اندر جو واقعہ ملتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف ان کے لیے ہی ہوا تھا. لیکن واللہ عالم یہاں پہ جس میں ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، یعنی یہاں پہ جس آیات کے نازل کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ فرمائشی معجزے کی بات ہو رہی ہے. یعنی اللہ سے اصل میں مسئلہ یہ تھا نا، جو آپ کو سورہ نام کے اندر اور اس طرح سورہ شعراء کے اندر اور اس طرح کی دیگر صورتوں میں ایک بحث ملتی ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک بحث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیغام پیش کیا تو بار بار آ کے لوگ فرمائشی معجزے کا مطالبہ کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی آپ کو باغ ہو، ٹھیک ہے، جس کو ہم دیکھ لیں. کوئی کہتا جی کہ ہم آسمان پہ چڑھ کے آپ کے رب کو دیکھ لیں. کوئی کہتا جی ہمارے پر وہی آ جائے جیسے آپ پر آتی ہے. اس طرح کے نا فرمائشی معجزات کا مطالبہ ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کا فرمائشی معجزہ دکھا دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسا نہیں کروں گا. تو اس میں بنی اسرائیل کے کانٹیکس میں بھی یہ ساری بحث ہے. تو اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیوں نہیں آخر ایسا کیا، حالانکہ دل میں تو خواہش پیدا ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور یہ کوئی بھی نیک آدمی ہے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ اگر تو اس سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دکھائی دے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی وضاحت یہاں پہ کر دی کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات، کہ ہمیں کوئی چیز مانے نہیں ہے، یعنی وہ کسی چیز نے منع نہیں کیا کہ ہم ایسے فرمائشی معجزات ان کو عطا کر دیں الا ان کذب بها الاولون، لیکن یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ اس سے پہلے لوگوں نے اس کو جھٹلایا تھا. یعنی جب فرمائشی معجزہ بھی دکھا دیا گیا اونٹنی کی شکل میں، اس کو بھی پھر جھٹلا دیا گیا. اور پھر یہ ہے کہ ایسے معجزے کو جو فرمائشی ہو اس کو جھٹلانے کے بعد پھر مہلت نہیں ملتی. اس لیے وہ جب اونٹنی کو جب انہوں نے ذبح کیا تو 3 دن کے اندر عذاب آ گیا تھا. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، خاص طور پہ اللہ نے ذکر یہاں پہ کیا
قوم سمود کا، وہ آتے نا سمودن ناقۃ مبصرۃ، تو یہ بالکل واضح جو ہے ان کو وہ اونٹنی کا ایک معجزہ دکھایا گیا. فظلموا بها، تو انہوں نے اس پہ ظلم کیا، یعنی اس کے ذریعے سے ظلم کیا. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، لیکن ہم آیات ایسے نہیں دکھاتے، وہ اس لیے دکھاتے ہیں کہ لوگ سے ڈر جائیں، اسے سمجھ جائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک اور مقام پہ قرآن میں نظر آتا ہے کہ اس طرح کی بات ہونے لگی تھی جب سورہ مائدہ میں جس کا ذکر آتا ہے، سورہ مائدہ کا ذکر بھی اسی وجہ سے یہ پڑا ہے نام، کیونکہ اس میں اس واقعے کا ذکر ہے. یہ حواری تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے فرمائشی معجزے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک دسترخوان اتار دے، اس میں سے ہم کھا لیں، ہمارے لیے خوشی کی بات ہو جائے. اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں یہ آیت نازل کی تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معمولی بات نہیں. یعنی ایک تو ہے اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھا دیا جس طرح اللہ نے چاہا، لیکن ایک ہے کہ آپ کی فرمائش کے مطابق، جیسے قوم سمود کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے. وقت کے رسول جو تھے حضرت صالح علیہ السلام نے سب کو بلا کے پوچھا وہ کس قسم کا معجزہ دیکھنا ہے بتاؤ. سب نے سر جوڑ کے وہ بیٹھ کے اور ڈسکشن کر کے اور پھر یہ مطالبہ رکھا کہ جی یہ سامنے پہاڑ پھٹے، اونٹنی نکلے اور نکلتے ساتھ ہی بچہ دے تو ہم مان لیں گے. اور ویسے ہی ہوا، بالکل ویسے ہی ہوا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے جواب دیا تھا کہ قال اللہ انی منزلها علیکم. اچھا، اللہ فرماتا ہے کہ میں پھر نازل کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے، جو تم نے مطالبہ کیا ہے وہ نازل ہو جائے گا. فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، لیکن اس کے بعد پھر کس نے کفر کیا، کسی نے انکار کیا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، تو پھر میں ایسا عذاب دوں گا لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ پھر جہان والوں میں کسی اور پہ ایسا عذاب نہیں آیا. تو خیر اس پہ پھر مفسرین نے یہ لکھا ہے، زیادہ تر مفسرین اسی کی قائل ہیں کہ وہ پھر یہ ایسا دسترخوان پھر نازل نہیں ہوا، وہ پیچھے بیک اپ کر گئے. وہ کہ ظاہری بات ہے اس کے بعد تو کون اللہ والا جو ہے پھر ہمت کر سکتا ہے کہ نہیں پھر بھی دکھائیں جی ہم. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نازل کرنے والا ہوں. تو یہ اس کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائشی معجزہ پھر نہیں دکھایا. ہاں اپنے طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ معجزہ جو ہے دکھاتے رہے اللہ تعالیٰ، اور جو ہے ہمارے درمیان بھی ایک معجزہ موجود ہے. اچھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن کے معجزہ ہونے پر غیر مسلم عربک ایکسپرٹس بھی گواہ ہیں. ٹھیک ہے، جو ظاہری بات ہے عربک ایکسپرٹ ہے اس کو پتہ ہے. ہیملٹن گب بہت بڑا عربی دان ہے، یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں پڑھاتا بھی رہا. وہ کہتا ہے کہ Meccan still demanded of him a miracle, and with remarkable boldness and self-confidence Muhammad appealed sallallahu alaihi wasallam as a supreme confirmation of his mission to the Quran itself. Like all Arabs, they were the connoisseurs of language and rhetoric. Well then if the Quran were his own composition, other men could rival it. وہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جس کانفیڈنس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیلنج کو پیش کر رہے ہیں، اگر تو یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہوتا تو پھر ان جیسے اور لوگ جو ہے اس کا توڑ کر دیتے، اس کے مقابلے پہ وہ جو ہے لے آتے کچھ. let them produce 10 verses like it. 10 verses شاید یہاں پہ کسی ایک پرٹیکولر صورت کی طرف اشارہ ہے. if they could not، لیکن اگر وہ نہ کر سکیں، and it is obvious کہ وہ نہیں کر سکے، then let them accept the Quran as an outstanding evident miracle. then they have the right to claim کہ یار یہ outstanding evident miracle ہے، کیونکہ نہیں کوئی لا سکا. اور پوری ہسٹری اس پہ شاہد ہے، آج بھی ہمارے سامنے چیلنج موجود ہے. تو یہ بھی اس کی گواہی تھی. ہیری گیلورڈ یہ بھی ایک جو ہے ریورنڈ تھا اور اورینٹلسٹ تھا، اس نے بھی یہی بات کی کہ if the Quran the Quran is a literal revelation of Allah that he dictated to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by Gabriel, but perfect in every letter. It is an ever present miracle witnessing to itself and to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. یعنی یہ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے اپنی حقانیت بھی ثابت کرتا ہے، یہ شاہد ہے اپنی حقانیت کے اوپر بھی، کیونکہ وے آف ایکسپریشن ہے نا، وے آف ایکسپریشن اس کانٹینٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے جو کہ قرآن کے اندر ہے. اور پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آج یہی شاہد ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا کہ آج اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول مانتے ہیں تو ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، لیکن قرآن مجید موجود ہے اور اس کی گواہی ہے. وہ کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، آپ یقین رسول میں سے. تو وہی کہہ رہا ہے کہ یہ افرم کرتا ہے یعنی اس اپنے آپ کو بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ وہ اللہ کے میسنجر ہیں. اور as a prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, its miraculous quality resides partly in its style, so perfect and lofty that neither man nor jinn could produce a single chapter to compare with this briefest chapter. یعنی کوئی انسان کوئی جن اس کی ایک
چیپٹر بھی کوئی نہیں لا سکا. اینڈ پارٹلی ان اٹس کانٹینٹ آف ٹیچنگس، وہ الگ بات ہے، غریب بات ہے کہ ایک تو اس کا وے آف ایکسپریشن ہی انیمیٹیبل ہے، یعنی اس جیسی کوئی چیز نہیں لا سکتے. پھر جو پیغام وہ دے رہا ہے، یعنی یہ تو اس پہ ایک لیئر، ایک نیکسٹ لیول لیئر ہے نا. ایک تو وے آف ایکسپریشن ہی کوئی نہیں اس کو امیٹیٹ کر سکا، لیکن جو ساتھ پیغام وہ دے رہا ہے وہ بھی آفاقی پیغام ہے، وہ بھی ایک اپنے تئیں بھی ایک میراکلس پیغام ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پارٹلی ان کانٹینٹ آف ٹیچنگس پروفیسیز اباؤٹ دا فیوچر، کئی ایسی جو ہیں پروفیسیز ہیں قرآن نے کی جو بالکل صحیح ثابت ہوئیں. اور امیزنگلی ایکوریٹ انفارمیشن سچ ایز پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم could never have gathered of his own accord، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی وہ انفارمیشن جو ہے اکٹھے نہیں کر سکتے تھے. تو یعنی دیکھیں غیر مسلم جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی اس کو افرم کیا ہے، اور بھی کئی آپ کو ریفرنسز میں ملتے ہیں. بڑی ایک ایمان افروز بات معرف القرآن میں لکھی ہے جو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی وہ بڑی زبردست بات ہے. اس سب کو بیان کرنے کے بعد بڑا اچھا، ویسے آپ پڑھیں ان آیات کی تشریح مفتی محمد شفیع نے کی ہے، بڑی زبردست. وہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات ان کی حیات تک معجزات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن قرآن کا معجزہ بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح معجزے کی حیثیت سے باقی ہے. آج بھی ایک ادنا مسلمان، ایک ادنا امتی، یعنی یہ حیثیت ہے ہماری کہ یہ کبھی، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ یہ کسی غیر نبی کی پریویلیج ہی نہیں تھی. بتائیں کس غیر نبی کو اللہ نے معجزہ عطا کیا؟ بلکہ خاص طور پہ تو لفظ رسول کا آیا ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. اب یہ رسول و نبی میں فرق ہوتا ہے، وہ اب اگر پتا ہوگا آپ کو، لیکن خیر یہ بحث ڈیفرنٹ ہے، اس کو کبھی ہم دیکھیں گے کہ نبیوں کے لیے بھی خاص نہیں، رسولوں کے لیے خاص ہے. تو لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ ہم جیسے ادنا امتیوں کے ہاتھ میں اللہ نے معجزہ عطا کر دیا. تو آج بھی ایک ادنا مسلمان ساری دنیا کے اہل علم و دانش کو للکار کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی مثال نہ کوئی پہلے لا سکا نہ آج لا سکتا ہے، اور جس کو ہمت ہو پیش کر کے دکھا. کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں اتنی بڑی، اتنی روشن دلیل دے دی. تو بہرحال یہ جو ہے الحمدللہ ایک بالکل اسٹیبلش فیکٹ ہے. کچھ اس پہ اعتراضات اٹھتے ہیں، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یعنی اکثر یہ اعتراض اٹھتا ہے اچھا کہ کوئی بندہ جادو دکھا دے کوئی، وہ کلیم کر لے کہ بھی یہ تو معجزہ ہے، تو پھر کیسے کمپیئر کریں گے ہم ایک معجزے کو اور ایک جادو کو؟ تو بہرحال اس کا بھی جواب جو ہے سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ڈالیے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، کہ آپ اپنے جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو ڈالیے تو وہ ان کو حذف کر لے گا جو بھی انہوں نے بنایا تھا. إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ، کیونکہ جو کچھ بھی انہوں نے گھڑا ہے وہ سب کیا ہے؟ جادو ہے. اور دیکھو جادو کا کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتا جہاں پر بھی وہ ایسا کام کرتا ہے. تو اس کی دلیل یہی ہے کہ اگر کوئی جادوگر ایسا کر بھی دے گا، کیونکہ وہ اس نے ایسا ہی عمل پیش کیا ہے جو کہ انسان کے بس میں ہے، انسان کی دسترس میں ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا مقابلہ جو بھی انسان کر دے گا. اول تو وہ بندہ کلیم نہیں کرے گا کیونکہ یہ اس کی پروفیشنل ڈیتھ ہے، کیونکہ وہ ایسی بات نہیں کر سکتا کہ جو اگر پوری ہو جائے تو اس کا پھر کیریئر ختم ہو جائے. لیکن اگر کوئی غلطی بیوقوفانہ حرکت کرتا بھی ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا. قرآن کے چیلنج یا معجزہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر چیلنج کبھی پورا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. جبکہ اگر جادوگر ایسا کرتا بھی ہے کچھ دیر کے لیے لوگوں کو بیوقوف ضرور بنا لے گا، لیکن آخر کار کیا ہوگا کہ وہ اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. تو وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، تو یہ بات ہے سب. دوسرا بڑا اعتراض جو ہے وہ ویسٹرن اسکالرس کی طرف سے ہوا. اچھا بعد میں انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ یہ جو اعتراضات تھے یہ کچھ مسلم اسکالرس نے بھی کوٹ کر دیے. اچھا ویسٹ کے اندر جو ہے سب سے بڑا نام ڈیوڈ ہیوم کا ہے، اس نے اس پہ اعتراض کیا تھا. اچھا آپ اس کے اعتراض سے ہی سمجھ جائیں گے کہ اس کا جو اعتراض ہے وہ مسلمانوں کے معجزے کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ اپنے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ ذرا پتہ عیسائی بھی یہ کلیم کر رہے تھے کہ بھی ہمارے بھی عیسیٰ اسلام کے معجزات ہیں. تو اس نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ بھی آپ جو بات کر رہے ہو کہ عیسیٰ اسلام نے اس طریقے سے مردہ کو زندہ کیا تھا اور وہ جو ہے اندھے کو صحیح کر دیا تھا، تو یہ تو ہماری آنکھوں کی چیز نہیں، آنکھوں کے سامنے کی چیز تو ہے نہیں. یہ تو ایک ہسٹوریکل ایکارڈ ہے، ایک تاریخی قصہ ہے، اور تاریخ میں جو کچھ ہوا وہ ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ صحیح تھا کہ غلط تھا؟
یہ بھی بیان ممکن ہے کہ یہ مت ہو، ایک کہانی ہو جو گھڑ لی گئی ہو. تو اس لیے یہ بات تو کوئی ثابت شدہ نہیں ہے نا. مطلب جو تاریخ میں چلی جائے بات بہرحال وہ ڈسپیوٹڈ ہے، کیونکہ ہسٹری از آلویز این اکاؤنٹ آف ہسٹورین. وہ تو ہسٹورین اپنی مرضی سے، اس میں بایاس بھی ہوتا ہے، اس کے اندر پھر پتہ ہے وہ یہ مسئلے ہوتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی زندہ معجزہ تو ہے نہیں آپ کے پاس، کہانی ہے تو کہانی کو تو میں نہیں مانتا. تو اچھا یہ جو تنقید اس کی بالکل درست ہے، یہ تو بات بالکل درست ہے نا کہ جو ہسٹری میں بات ہوگی اس کو تو کوئی دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر سکتا. اور خاص طور پہ یہ اس زمانے کی ہسٹری ہے. مطلب جو ہے آپ وسلم جو ہے ان سے بھی تقریباً کوئی ابھی کتنا یہ ہمارا زمانہ چل رہا ہے، یہ 2022 ہے نا، تو 2000 سال ہو گئے ہیں. 2000 سال پہلے تو ہسٹری کو پرزرو کرنے کا کوئی ہمارے پاس تھا ہی نہیں ذریعہ. تو اس لیے اس کی تنقید بالکل درست ہے ڈیوڈ ہیوم کی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہیوم نے ویسٹ میں خاص طور پہ دلیل معجزے کو دفن کر دیا تھا. تو یہ بات درست ہے لیکن ان کے دلیل معجزے کو دفن کیا تھا. ہمیں تو ہسٹوریکل بات کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو زندہ معجزہ کہتے ہیں. بھئی یہ ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، وہ تو ہسٹوریکل ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ تو ہیں ہی. اچھا بائی دا وے ہماری جو ہسٹوریکل چیزیں ہیں وہ بھی مستند ہیں، ان سے تو بہت مستند ہیں، کیونکہ حدیث کے علم نے جس طریقے سے ہسٹری کو پریزرو کیا ہے یہ بھی ایک سیلف ایک معجزہ ہے. تو یہ ہم اپنی جو تاریخ کی باتیں بہرحال پھر بھی کسی نہ کسی اتھارٹی کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں. اسی لیے پھر آپ کو پتا ہے کہ جو سیرت النبی جنہوں نے لکھی ہے، کیا نام ہے، شبلی نعمانی جو تھے انہوں نے پوری ایک جلد جو ہے وہ دلائل نبوت پہ لکھی ہے کہ جو آپ سے دیگر اوقات میں جو ہے اسنا خار کی عادت، واقعات اور اعمال کا ظہور ہوتا رہا. اور کیونکہ ہمارے پاس اس کی چین ہے، وہ چینز آف نیریشن ہے، پھر اس کی مطلب چھان پھٹک کی گئی ہے، تو ہم بہرحال اس کو بھی کسی حد تک پریزنٹ کر سکتے ہیں. یہ بالکل یونیک کام ہے جو کہ صرف امت مسلمہ میں آپ کو ملتا ہے، اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے اپنی تاریخ کو اس طریقے سے پریزرو کیا. لیکن بہرحال ان کے ہاں تو بالکل بھی نہیں ہے نا. ان کے ہاں تو یہ جو بائبل پڑھی ہوئی ہے ان کے سامنے، یہی پتہ نہیں کہ انہوں نے لکھی ہے، یہ بھی مطلب مجہول نام ہے، مارک، لیوک، میتھیوز. ٹھیک ہے جی. تو ان کے ہاں تو بالکل بھی نہیں ہے. تو خیر یہ بات اس کی تنقید درست تھی. تو بہرحال یہ ہمارے اوپر تو لاگو ہوتی نہیں، ہم تو زندہ معجزہ پیش کر رہے ہیں. اور باقی ہماری تاریخی جو ہمارے پاس دلائل ہیں وہ بھی بہرحال ان سے بہت بہتر ہیں. بہرحال یہ سے بتانا یہ تھا کہ مطلب بعض لوگ اس سے ہیوم سے مروب ہو کر انہوں نے پھر مطلب یہ ہے کہ اس دلیل کو جو ہے پس پش ڈال دیا، حالانکہ ایسی بات اسی کی ضرورت نہیں تھی. بہرحال چلیں یہ اس کا جو منطقی ڈھانچہ ہے اس کو ہم اسکپ کرتے ہیں. ایک اور بات جو کہ بڑی ایمان افروز ہے اور جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا تھا، کہ جب آپ اس میں موجود ہوتے تھے یا کوئی بھی نبی موجود ہوتا تھا تو ایک اور دلیل بھی ہوتی تھی، اور وہ اس کا صادق اور امین کردار ہوتا تھا. جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ اور ٹیسٹیمنی جو ہوتی ہے نا، ٹیسٹیمنی از اے سورس آف نالج، یعنی اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. مطلب ہم آج بھی روزمرہ زندگی میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. شہادت جو ہے، جو بھی شہادت دے رہا ہوتا ہے بندہ، اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے. اگر آپ میرے دوست ہیں، قریبی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہماری روڈ پہ بڑی ٹریفک ہے آپ نہ جائیں، تو میں اس پہ ٹرسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے کسی آپ نے یا تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، یا آپ کو بھی کسی بندے نے گواہی دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی جو نبی تھا اس سے پہلے یا انبیاء تھے علیہ السلام، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ان کی آنکھوں دیکھے معاملات تھے، اس لیے ان کی شہادت ہوا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، جب یہ معراج کا واقعہ ہوا، فَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، تم جھگڑتے ہو اس سے اس معاملے میں جو دیکھ رہا ہے، جس کا دیکھا دکھایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا، ان کی صداقت اور امانت تھی، یہ مبرہن دلیل تھی. ٹھیک ہے. اور کئی صحابہ نے، جیسے ابو بکر صدیق کا وہ واقعہ ملتا ہے، انہوں نے بھی جو بات کی یہ اپنی آبزرویشن کی بات کی نا. یعنی یہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ یار یہ میں بھی آبزرو کر سکتا ہوں. حقیقت کیا ہوتی ہے، ہم نے کہا تھا کہ جس کو ملٹیپل آبزرورز چیک کر سکیں. بھائی میں بھی چیک کر سکتا ہوں کہ وہ صادق اور امین ہے، اور آپ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہے. ان کی صداقت اور امانت جو ہے ایک متفقہ طور پر ثابت شدہ ہے. تو اس لیے اب وہ بات غلط نہیں کر رہے. لیکن ہمارے درمیان کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمارے لیے پھر وہ جو دلیل معجزہ ہے وہ زیادہ
زیادہ اسٹرانگ ہے. لیکن بہرحال کیونکہ جو ہسٹری جیسا کہ پریزرو ہوئی ہے جیسے میں نے ذکر کیا، تو یہ آرگومنٹ بھی ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال جی یہ تو اب مسئلہ سارا ہمارا ثابت ہو گیا سارا کچھ. آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت پر دیگر اور بہت سے دلائل بھی ہیں. یہ تو مین دلیل ہو گئی. ٹھیک ہے، چیلنج سے پورا نہیں ہو سکا، نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے حقائق دریافت ہو گئے قرآن میں. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ یہ جو دلیل ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ باقی جو فنومنا جو بھی کائنات کے حوالے سے قرآن میں دریافت ہوئے وہ سائنٹیفک فنومنا ہے، سائنس نے بھی ان کے بارے میں توجہ پیش کی ہے. لیکن یہ جو دلیل ہے یہ کچھ سائنسی دلیل نہیں ہے، کیونکہ سائنس نے صرف آپ کو یہ آلہ دے دیا ہے کہ آپ رحم مادر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بچے کی تخلیق ہو رہی ہے. تو یہ جو آیات تھیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، سب سے پہلے تو وہ جو انسان تھا وہ تو مٹی کے مسالے سے بنا، لیکن ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے یا کرتا ہے وہ ایک نطفہ ہوتا ہے جو ایک مقرر جگہ پہ ٹھہرتا ہے. ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً عَلَقَةً، اور پھر وہ نطفہ علقہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر وہ علقہ جو ہے وہ مدغہ میں جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور پھر جو ہے وہ جو مدغہ یا چبا ہوا گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے تو وہ اس کے وہ ہڈیوں کی شکل اختیار کرتا ہے. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہڈیوں کے آس پاس جو ہے پھر گوشت چڑھتا ہے. اور ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اٹھاتے ہیں اس کو کسی اور شان کے ساتھ، کسی اور انداز میں. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ وہ پاک ہے جو سب سے بہتر جو ہے تخلیق کرنے والا ہے. وہ بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے. تو اب دیکھیں یہ جو آیات تھی جب پروفیسر کیتھ مور جو کہ بایولوجسٹ تھے بہت بڑے، ان کی کتابیں آج بھی ٹیکسٹ بکس میں مطلب کے طور پڑھائی جاتی ہیں. شافات کے زمانے میں ان کو بلایا گیا اور انہوں نے یہ دعوت قبول کی، ریاض میں ٹھہرے اور وہاں پہ انہوں نے کچھ عربک سیکھی. اور سیکھنے کے بعد جب انہوں نے اس آیات کا مطالعہ کیا تو اس کے بعد ایک ایسی مبرہن حقیقت سامنے آئی کہ پھر اس کی وجہ سے سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، صرف ان کی یہ جو ڈسکوری تھی. کہ انہوں نے پھر جو ہے کائرو کانفرنس میں یہ واضح کیا، یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ it has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Quran، کہ میں بڑے خوشی سے جو ہے یہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں قرآن کی وہ ان کو کلیریفائی کر رہا ہوں کہ about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم from God or Allah. یہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہ میں نے بتایا نا کہ جب وہ کانفرنس میں آئے، جو مدغہ کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چبا ہوا چربی کا ٹکڑا یا نبالا. تو وہ باقاعدہ چربی کا ٹکڑا لے کے آئے تھے. انہوں نے اس مطلب اس سٹیج میں جو ایمبریو کی شکل ہوتی ہے اس کو پہلے ڈسپلے کیا، پھر اس چربی کے ٹکڑے کو چبایا اور پھر سب کے سامنے کیمرے میں دکھایا. وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ اتنی ہو ڈپکشن ہے، یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو وہی رب بھی بتا سکتا ہے جس نے واقعی تخلیق کی ہے، یہ کوئی اور انسان کیسے، جبکہ اس وقت رحم مادر کے اندر دیکھنے کا کوئی ہمارے پاس آلہ موجود نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں مجھے اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ most of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves to me that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم must have been a messenger of God or Allah. یہ ہے جی وہ جو سٹیجز تھیں. یہ جو مدغہ ہے یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے جس کے اوپر آپ کو ریڑھ کی ہڈی کا نا ایک وہ نظر آ رہا ہے، یہ بیسیکلی دانتوں کا وہ جو اثر ہے. تو یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کہ ایک چربی کے ٹکڑے کے اوپر جو ہے اگر آپ چبائیں اس کو تو یہ اور یہ جو ہے کس حد تک مشابہ رکھتا ہے. تو اور یہ جو چیز ہے یہ بھی ایک لیچ کی طرح ایک جو علقہ ہے یہ بھی معلق شے ہے، ٹھیک ہے، جو کہ باقی اسی شکل میں ہوتا ہے جب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے بیبی کی. تو یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ اب اتنی کلیئر اتنی کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے آ چکی ہیں، ہمارے پاس وہ آلات ہیں، اب ہم رحم مادر میں دیکھ بھی سکتے ہیں. تو یعنی یہ حقیقت اتنی بڑی تھی کہ لاکھوں لوگ، آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں انہوں نے بڑے بڑے مناظروں میں شکست دی. اور ان کی جو مین دلیل ہوتی ہے اگر آج بھی اگر آپ ان کے پروگرام دیکھیں تو وہ اس کو خاص طور پہ پیش کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے اس کی وجہ سے. یعنی سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا. بائی دا وے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں اور بھی حقائق بتاؤں گا. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق فی انفسہم، ہم آیات دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے جیوں میں بھی. وہ جو فی انفسہم، یہ تو انفس کے اندر کی آیت.
حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک یہ بالکل واضح ہو جائے گا، مبرہن ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ بات بھی پوری ہوئی، اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ تو بہت ہی مبرہن دلیل اب ہمارے سامنے اس شکل میں بھی موجود ہے، لیکن باقی وہ الٹیمیٹ دلیل تو رہے گی، اس کا معجزہ ہونا، اس کا جو چیلنج ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گا، وہ تا قیامت موجود رہے گا۔ لیکن اللہ نے خود فرمایا تھا کہ اور بھی حقائق ہم کھولیں گے، اور آج یہ وہ سارے حقائق ہمارے سامنے کھلے ہیں، اور بھی کھلتے رہیں گے۔ ابھی تو خیر سائنس تو ڈسکور کرتی رہے گی نئی چیزیں، لیکن قرآن کے اندر ان حقائق کا جو ہے پایا جانا اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ یعنی ایک اور اینگل سے دیکھیں نا کہ سچا خدا کون ہے، یہی ہم اس پرابلم کو ہم سالو کرنا چاہ رہے ہیں نا، سچا خدا کون ہے؟ پھر سچا خدا وہی ہے نا جس کو پتا بھی ہے کہ اس نے کیسے تخلیق کیا، یعنی جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیسے تخلیق کیا، ہمارا سچا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سبحان اللہ، ہمارے سچے خدا کو پتا ہے کہ اس نے کیسے تخلیق کیا، یہ وہ اللہ ہی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ یہ آیت جو ہے 53 ہے حامی مسجد میں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے ایک ہم نے جو سمجھ لے کہ چیپٹر تھا وہ کمپلیٹ کیا ہے، اور یہ بہت سی آیات ہیں قرآن کی، مطلب مکی دور میں جو ہم قرآن کا ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک بہت بڑا چیپٹر ہے اس پہ۔ میں نے کہا تھا تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1/3 یا کم سے کم بلکہ آدھا قرآن، آدھا جو ہے مکی قرآن، اس کے اندر زیادہ تر یہ دلائل بیان کیے گئے ہیں، یہ چیزیں اسٹیبلش کی گئی ہیں، دلیل معجزہ کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہوں گی۔ کوئی کنفیوژن اگر ہے تو آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یعنی اب تو کوئی شک نہیں رہ گیا نا، مطلب اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انٹلیکچولی جو ہے ہم اس کو نہیں جان سکتے یا اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ یس وی کین ڈو اٹ۔ اور باقی ساری بات ہے، وہ کل کا معاملہ تو رہے گا انشاءاللہ، وہ تو ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ باقی بھی کوئی کوشچن کسی کے ذہن میں آتا ہے تو وہ بے شک بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے، جو اب ہمارا اگلا سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ اگلا سٹیپ یہی ہے کہ اب ہم نے یہاں تک تو ہم پہنچ گئے نا کہ خدا موجود ہے، وہ واحد ہے، اور وہ اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ کی جو معرفت ہم نے حاصل کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے ہم جانیں، ان کا کمپریہنسو کانسیپٹ، ان کا ہماگیر تصور کیا ہے، یہ اب ہماری نیکسٹ رسپانسبلٹی ہے۔ تو ظاہری بات ہے اب ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے یہ معاملہ، کیونکہ ہم اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا احاطہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے پہلے بات کر لی تھی، ہم نے یہاں تک تو پہنچ سکتے ہیں کہ وہ موجود ہے، وہ اللہ ہی ہے، باقی ہمارا جو ذہن ہے وہ اللہ تعالیٰ تو خیر، اللہ تعالیٰ کیا، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا احاطہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم مجبور ہیں کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ جیسے اپنے بارے میں بیان کریں گے ہمیں ویسے ہی اب اسے ایکسیپٹ کرنا ہے، کیونکہ اب اللہ ہی اپنا تعارف خود کروائیں گے کہ اللہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی ہستی کیا ہے۔ ہم اپنی عقل سے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہاں، اس لیے جو ہماری ہسٹری میں جو ہمارے اسلاف تھے، ان کو وہ جو علم و کلام مرتب کرتے رہے ہیں، وہ صرف یہی ہوتا تھا کہ جو کسی پہ کوئی اگر اعتراض کر دیتا تھا اللہ کی کسی صفت کے اوپر یا کسی حوالے سے کوئی کنفیوژن پیدا کر دیتا تھا تو اس کو وہ ریفیوٹ کرتے تھے، اس کا جواب دیتے تھے، ٹھیک۔ باقی جیسے ہمیں اللہ بتائیں گے اب ہمیں ویسے ہی اللہ کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی جو بنیاد ہے سب سے پہلے تو قرآن ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سنت ہے، یعنی احادیث ہیں آپ سے۔ تو انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کنفیوژنز ہیں جو کہ ہمارے اندر، ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں۔ ایک سرکل تو ہم نے اب، ایک سٹیپ جو ہے وہ تو ہم نے اب کراس کر لیا ہے کہ ہم اس بات تک تو پہنچ گئے ہیں کہ وہ سچا رب اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے، اور سچی کتاب قرآن ہی ہے، سچا دین اسلام ہی ہے۔ اب ذری بات ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے آپ کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔
تو ہم شروع کرتے ہیں اس آیت سے. یہ بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے سورہ یوسف کی. اللہ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. کہ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ اللہ کو مانتی تو ہے پر ساتھ شرک بھی کرتی ہے. یعنی شرک ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے کوئی امت سابقہ امت نہیں بچی اور یہ امت بھی نہیں بچی. اور ہم دیکھیں گے بہت سے پھر ایسے ایسپیکٹس ہیں جس کے اندر ہم شرک میں مبتلا ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ تم میں سے اکثریت کا حال یہی ہے کہ مانتے بھی ہو لیکن ساتھ شرک بھی کرتے ہو. توحید کی اہمیت کیا ہے؟ توحید بیک بون ہے دین کی. یعنی جیسے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جسم جو ہے وہ کھڑا نہیں رہ سکتا. اسی طرح دین کا جو سٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، اس کی بیک بون توحید ہے. توحید اگر نہیں ہے، اگر کسی کی توحید صحیح نہیں ہے تو اس کا دین صحیح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کہ انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کی اولین ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ توحید کا نظریہ سمجھائیں اور شرک کو ختم کریں. ٹھیک ہے جی. اور توحید کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے. اقبال نے کیا خوبصورتی سے اس کی اس اہمیت کو واضح کیا کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہ توحید کبھی. یہ توحید کیا تھی؟ ایک قوت، زندہ قوت تھی. جس کو توحید سمجھ میں آ جاتی تھی وہ تو پھر مرد مومن بن جاتا تھا. وہ تو پھر کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا. پھر وہ تو سب سے بڑا مجاہد بن جاتا تھا. لیکن آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ ہے علم الکلام. ہم نے اس کو ایک علم الکلام کا مسئلہ بنا کے رکھ لیا. تو توحید چھوٹی چیز نہیں ہے. علم الکلام بیسیکلی فلسفی ہے، اسلامک فلسفی جیسے کہتے ہیں. تو اس میں یہی بحث مباحث زیادہ تر آتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل تقدیر کی بحث ہے، یہ جو ایمانیہ سے متعلق چیزیں ہیں ان پہ جو کنفیوژن پیدا کی گئی بعد میں کچھ مسلمانوں کے اندر، کچھ ایسے فرقے پیدا ہوئے جیسے معتزلہ وغیرہ. انہوں نے کچھ ایسے اشکالات پیدا کیے، کچھ باہر کے لوگوں نے اشکالات پیدا کیے. تو ان اشکالات کو سمجھ لیں کہ ریفیوٹ کرنا، ختم کرنا، یہ کام تھا متکلمین کا. تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جب بحث شروع ہوئی تو وہ جو توحید کی اصل طاقت تھی نا، اس سے ہم نکل گئے. مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے ہم نے فرقے بنانے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ اب وہ توحید ہماری نظر سے اوجھل ہو گئی. ورنہ لا الہ الا اللہ، بس یہ بات ہے. یہ کلمہ جس کو سمجھ میں آ گیا، اس سے بڑا انقلابی کلمہ تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی. لا الہ الا اللہ، ختم بات. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے. ٹھیک. لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں اس توحید کا پتہ نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہے اس کی. کہ پہلے انٹرسٹنگ بات یہ تھی، بڑی زبردست بات کرتے ہیں محمد قطب، اخوان المسلمون کے بڑے لیڈرز میں سے تھے. ان کی کتاب ہے کیف ندعو الناس، بڑی خوبصورت، اردو میں بھی آپ کو اس کی ٹرانسلیشن مل جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ آج ہم ایک عجیب دور میں ہیں کہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ایک کافر کو بھی پتا تھا. یعنی ابو جہل بھی جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اور مسلمان بھی جانتا تھا. آج یہ ہے کہ ہم نہ تو ہمارا دشمن جانتا ہے، نہ ہم خود جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. اس طریقے سے نظروں سے اوجھل ہو گیا. تو پہلے آپ کو یہ سمجھانا پڑے گا. تو وہی انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے اس کی. تو توحید صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کو خالق، مالک، رازق. اکثر آپ پوچھیں نا کہ توحید کیا ہے، تو اللہ خالق ہے جی، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ ہی کرنے سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا. اس طرح کہ ہم اکثر یہ باتیں سنتے ہیں. لیکن یہ توحید اگر تھی یا ہے تو مشرکین تو پھر موحد تھے. کیونکہ مشرکین مکہ اللہ کی یہ تمام صفات مانتے تھے، وہ اللہ کے انکاری تو نہیں تھے. اور قرآن میں یہ گواہی موجود ہے. سورہ یونس میں یہ بات آتی ہے
کہ کل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر. مطلب ان سے پوچھے تو صحیح کہ کون ہے جو آسمان و زمین میں تمہیں رزق دیتا ہے؟ کون ہے جس کی ملکیت میں سماعت اور بصارت ہے؟ کون ہے جو کہ مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو مدبر الامر ہے، مسبب الاسباب ہے؟ تو فَسَيَقُولُونَ اللہ، تو پس جلد ہی، یعنی قریب وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، یعنی اس پہ کوئی حق نہیں ہے. تو اللہ مانا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر انہیں آپ کو کہیں گے تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ تو یعنی تو یہ توحید تو بہرحال ان کی بھی تھی، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر کیا مسئلہ ہے کہ ان کو کہا گیا کہ یہ مشرک ہیں؟ تو اصل میں ہمارا بھی تصور بڑا محدود ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو خالق مالک رازق کو بندہ مانتا ہے تو بس ٹھیک ہے کہ وہ موحد ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. توحید کی جو صحیح معنوں میں تعریف ہے وہ آپ سب لوگوں نے بچپن میں بھی یاد کی ہوگی، ایمان مجمل، جس کے اندر یہ سارا ایک مطلب تفصیل سے یہ بات آ گئی ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب. جب تک یہ چیز نہیں، یعنی اللہ کی صفات جو ہیں وہ 99 احادیث کے اندر آئی ہیں، لیکن اور بھی جتنے بھی اچھے نام ہیں اللہ کے ہی ہیں. یعنی کسی کے اندر کوئی بھی اچھی خصوصیت آپ کو نظر آتی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اس سے پہلے اللہ کی ہے، اللہ نے اس کو عطا کی ہے. سب اچھے نام اللہ کے ہیں. تو اللہ کی تمام صفات کا ایک تصور اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ ہے، اور ایک بھی صفت اگر ایسی ہے جس کے اندر کوئی غیر اللہ شریک ہو رہا ہے تو یہ توحید انکمپلیٹ ہو جائے گی. یعنی اتنا آسان نہیں ہے پھر اس کا مطلب اس طرح تمام صفات کو پھر آپ کو جاننا ہے، دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا تو نہیں معاملہ ہو جائے. ہم کیا کرتے ہیں، یا تو کوئی ایسا نظریہ ہم اپنا لیتے ہیں جس سے اللہ کی صفت جو ہے اس کے اوپر کوئی آنچ آ جاتی ہے، یا باقاعدہ ہم کسی اور ہستی کو اللہ جیسی صفت عطا کر دیتے ہیں. تو یہ غیر شعوری طور پہ ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں. تو اسی کو ہم نے سمجھنا ہے. اقبال نے بڑا خوبصورتی سے کہا تھا نا کہ ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. اٹس ناٹ ایزی ٹو بی موحد. یعنی یہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی ہے، وما کان من المشرکین. یعنی بار بار کہا. یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے، وہ موحد تھے. تو اس لیے اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کے اندر جو گہرائیاں ہیں اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اب توحید کمپریہنسو اتنا وسیع کانسیپٹ ہے کہ ہمیں عام طور پہ یہ ایک اکیڈیمک ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کانسیپٹ اتنا وسیع ہو، اتنا کمپلیکیٹڈ ہو، تو پھر ہم اس کے کنورس کانسیپٹ کو پہلے سمجھتے ہیں تاکہ پھر ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکے. تو اب یہ تصور اتنا وسیع ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کو سمجھنے کا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی ضد یعنی شرک کو پہلے سمجھیں. ساری بات ہے کہ شرک نہیں ہے وہ پھر توحید ہے. تو اس لیے ہم تھوڑا پہلے شرک کو سمجھتے ہیں. اچھا میں اس کو اچھا جی. برحال شرک کے والے سے تو ہم سب جانتے ہیں یہ ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا گناہ ہے. اگر توبہ کر لی اس دنیا میں تو ٹھیک ہے، لیکن بغیر توبہ کے اگر کوئی چلا گیا اور وہ شرک کا مرتکب تھا تو اللہ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے. یعنی وہ اگر مسلمان بھی تھا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. باقی اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس کے جو مرتکب ہیں وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن شرک کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا. اور بار بار اس کا ذکر آتا ہے سورہ نساء میں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا جس نے شرک کیا. یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے. ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. کیوں؟ کیونکہ جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا بہتان ہے. ٹھیک ہے جی، ایک افطرا پردازی کی ہے اس نے، یعنی گھڑی ہے ایک بات، اس نے بہت بڑا جو ہے بہتان ہے جو کہ اس پہ لگایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس لیے وہ جو ہے پہلے فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. وہی بات ہے کہ انداز وہی ہے لیکن بات تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اینڈ میں، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا جس نے شرک کیا.
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے چاہے تو معاف کر دے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کیونکہ جس نے شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا، دور کی گمراہی میں چلا گیا. تو یہ بات ہے کہ ہمیں اس لیے اس کو بڑا سیریسلی لینا ہے. اور یہ ہم نے وارننگ تو پڑھ ہی دی ہے سب سے پہلے کہ اکثریت کا حال یہ ہے، اور پتہ نہیں عین ممکن ہے کہ ہمارا بھی یہ حال، کہ ہم کسی نہ کسی صورت میں شرک میں مبتلا ہوں، ہمیں پتہ بھی نہ چلے. کیونکہ توحید جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر عمل ایسے نہیں ہوتے جیسے ہمارے، مطلب ہمارے عملوں کا جو معاملہ ہے وہ تو بڑا خراب ہے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں وہی حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر. اقبال نے تو قلم توڑا ہے اس کے اوپر، وہ تو بڑا بڑا کلام کیا. وہ کہتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. تیرا دل صنم آشنا ہے، وہ اللہ سے تو آشنا ہے ہی نہیں، تبھی تمہاری نمازوں کا یہ حال ہے. بہرحال تو اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، لیکن اللہ کو مانتے بھی ہیں لیکن ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. تو پہلا کانسیپٹ ہم نے اب اس کو دیکھنا ہے کہ شرک کی پھر دو بڑی قسمیں ہیں. ویسے تو بڑی مختلف طریقے سے اس کو کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے، مختلف آپ کتابیں پڑھیں گے اس میں مختلف انداز سے اسے پیش کیا گیا. اگر بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن مختلف انداز سے پیش کی جاتی ہے. ایک جو کیٹیگرائزیشن ہے جو آپ کو اکثر ملتی ہے اس میں ایک دو بڑی اس کی قسمیں، ایک ہے عقیدے کا شرک اور ایک ہے عمل کا شرک. عقیدے کا شرک یہ ہے کہ کسی کے نظریات میں یہ بات آ گئی، کوئی بندہ کہتا ہے یار اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو رزق دیتا ہے. میں اگزامپل کے طور پر، یعنی کوئی اور بھی رزق دیتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں بھئی آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا اور بھی رزق دیتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں تو مانتا ہوں کہ جی فلاں جو ہے وہ بھی رزق دیتا ہے اللہ کی طرف. تو اب یہ اس کے عقیدے کا مسئلہ ہے نا، یہ تو اب عمل کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی سوچ کی خرابی ہے. اور سوچ کی خرابی کے جو معاملہ ہے نا، یعنی یہ جو شرک ہے یہ بڑا شرک کہلاتا ہے، اسے شرک اکبر بھی کہتے ہیں. اس کی کبھی معافی نہیں. ایک بندہ اگر آپ سے پوچھیں کہ جی رزق کس سے مانگنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی مانگنا چاہیے بھی، اللہ ہی رازق ہے. لیکن عملاً اگر آپ دیکھیں اس کو کہ جی وہ تو غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی طرف تو جھکتا ہی نہیں ہے، تو آپ اسے کہیں گے آپ یہ مسئلہ کس میں ہے؟ یہ عمل کا ہے. یہ بھی شرک ہوتا ہے لیکن یہ شرک اصغر کہلاتا ہے. پر اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے. تو شرک فی العقیدہ جو ہے اس کی پھر آگے دو سب کیٹیگریز ہیں، شرک ذات میں اور صفات کے اندر. اور جبکہ عمل ہے اس کو پھر ہم شرک فی الحقوق بھی کہتے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے بعد میں. تو سب سے پہلے جو ہے شرک فی ذات، یعنی ذات میں شرک جو ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس لحاظ سے یہ امت کے اوپر خاص فضل ہے اور کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ امت اس شرک سے بچی رہی. ٹھیک ہے، یہ کیا شرک ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پوری ہستی کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات مع صفات، یعنی پوری صفات کے ساتھ ایک پورا تصور، کمپلیٹ تصور اپنے ذہن میں رکھیں. شرک پھر ذات یا ذات میں شرک اس وقت ہوگا جب اس پورے تصور کو اٹھا کے آپ نے کسی غیر اللہ کو دے دیا. یعنی آپ کسی اور ہستی کو اب رب کے بالکل ہم پلہ لے کے آ گئے ہیں تمام صفات میں، یعنی بالکل منوان جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہیں ویسے ہی کوئی اور ہستی بھی آپ اٹھا کے لے گئے، اللہ کے برابر کر دیا آپ نے. تو یہ جو قسم، اس شرک یہ قسم ہے، اس سے الحمدللہ یہ امت بچی رہی. اس امت کے اندر ہاں کہتے ہیں کوئی اہل تشیع میں کچھ ہیں گروہ، حضرت علی کو کہتے ہیں اوتار ہیں وہ، معاذ اللہ، کہ وہ خدا کے اوتار ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ خود اہل تشیع بھی ان کو نہیں مانتے. تو بحث مجموعی جو ہے ہم اس سے بچے رہیں. یہ سب سے آسان ہے سمجھنا، اس شرک کی اس قسم کو سمجھنا سب سے آسان ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن سابقہ امتوں کے اندر یہ چیز رہی ہے. سب سے بڑا معاملہ ہمیں عیسائیوں کا نظر آتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نسلی بیٹا قرار دیا. اب ظاہری بات ہے انسان کا، اگر انسان کی نسل ہے تو اس کا بیٹا پھر انسان ہی ہوگا، ایسے ہے نا. اور وہ تمام صفات جو انسان کے اندر ہیں وہ انسان کے بیٹے میں بھی ہوں گی. تو ایک طرح سے انہوں نے کیا کر دیا اور گمراہی پیدا ہوئی. ظاہری بات ہے اس طرح سے نہیں وہ اس تک پہنچے تھے، وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے ہوتے آگے پیچھے سے یہاں تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے جی، وہ سارا پورا ماجرا ہے کہ کیسے وہ یہاں تک پہنچے. تو لیکن انہوں نے یہ بار کہنا شروع کر دیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ
اللہ تعالیٰ رب کے جو ہیں وہ نسلی بیٹے ہیں، یعنی ان کے باقاعدہ بیٹے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حوالے سے پھر انہوں نے تمام کی تمام صفات جو الوہی صفات تھیں اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو ہم پلہ قرار دے دیا۔ یہ بہت بڑا شرک ہے جو کہ انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ عزیر علیہ السلام کو یہودیوں کے کچھ گروہوں نے کیا، لیکن اس میں ان بڑے پیمانے پہ نہیں ہوا یہ، لیکن یہ ہے کہ عیسائیوں نے تو بحث مجموعی جو ہے اس کو قرار دے دیا۔ اچھا، اس طرح انڈو چائنیز مذاہب کے اندر ایک اور تصور ہے جسے پینتھیزم کا تصور کہتے ہیں یا ہماؤست کا تصور کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کائنات ہی خدا ہے، یعنی انہوں نے کائنات کو، یونیورس کو اللہ تعالیٰ کے بالکل ہم پلہ قرار دے دیا۔ تو یہ بھی انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہندو میتھولوجی کے اندر کرشنا اور رام چندرا وغیرہ کے بارے میں ہے کہ یہ گاڈ، ان کے اندر خدا جو ہے انکارنیٹ کر گیا، یعنی یہ خدا کے اب اوتار ہیں، یہ جسدی ظہور ہیں۔ تو یہ بھی جتنے بھی تصورات ہیں اس کے اندر، یہ انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی کہ جی خدا کی چند صفات کو لیا اور ان میں شریک کیا، پورا تصور خدا وہ کسی اور ہستی کو دے دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہرحال بہت بڑا شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب بھی اس پہ بہت بھڑکتا ہے۔ سورہ مریم میں جس طرح اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ رحمان کی اولاد مقرر کرتے ہیں۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ فرماتے ہیں بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے کی، ٹھیک ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین شق ہونے کو ہے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو۔ اتنا بڑا ظلم کیا ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے یہ کہا رحمان کی اولاد، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رب کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ تو بہت اللہ کا جو ہے نا وہ غضب بھڑکتا ہے۔ تو اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ ابھی تک کی جو بات ہم نے کی ہے کہ شرک کی دو اقسام ہے، شرک عقیدے کا اور عمل کا، اور عقیدے کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، شرک ذات میں اور صفات میں۔ اور ذات میں شرک یہ ہے کہ اللہ کے مکمل تصور کو اٹھا کر کسی جاندار یا بے جان کو دے دیا جائے، تو الحمدللہ ہم اس سے بچے ہوئے ہیں۔ ہاں، اب آتے ہیں ہم اس ٹیریٹری میں جو کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے سمجھنا، اور سب سے زیادہ جو ہے لوگ اسی شرک کی کیٹیگری میں پھنستے ہیں۔ یہ امت بھی اس سے نہیں بچی، اور اس امت کا ایک بڑا حصہ جو ہے مختلف صورتوں میں اس قسم کے شرک کا ارتکاب آج بھی کر رہا ہے۔ اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اب اللہ کی پوری ذات کو اٹھا کے کسی اور کو نہیں دیا، کسی نے اللہ کی کسی ایک صفت کو اٹھا کر کسی غیر اللہ کو دے دیا، یعنی کسی غیر اللہ کو ایک صفت میں، باقی 19، اب امیجن کریں کہ 98 صفات جو ہیں وہ بالکل صحیح مان رہا ہے، اس میں اللہ کو ہی سب سے فائق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یکتا مانتا ہے، لیکن ایک صفت کے اندر کہیں اس سے غلطی ہو گئی کہ کسی غیر اللہ کے برابر کر دیا اس نے اللہ کو، تو وہ شرک فی الصفات کا مرتکب ہوگا، یعنی وہ شرک فی الصفت کا مرتکب، ایک صفت میں شرک کر رہا ہے، اور اس طریقے سے پھر وہ بڑے شرک کا ارتکاب کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو جائے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے دیکھ لیا اس کو۔ اچھا، اس میں اب اصل مسئلہ کیا ہے، آخر کیوں یہ اس کو سمجھنا مشکل ہے؟ کیونکہ اللہ کی جو صفات ہیں اس کا ایک پرتو، اس کا ایک عکس مخلوقات میں نظر آتا ہے، کیونکہ یہ ساری صفات اللہ ہی کی عطا کرتا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ ہم بھی سماعت رکھتے ہیں، اور اللہ بھی السمیع ہے جی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ قادر ہے، ٹھیک ہے، القدیر ہیں، اچھا کچھ نہ کچھ قدرت میرے اور آپ کے پاس بھی ہے، جو کہ وہ بالکل محدود سی ہے۔ مجھے قدرت اپنے گھر پہ ہے، یا اپنے کسی آفس میں ہے، یا کوئی حاکم ہے تو اس کو کسی رعایا کے اوپر کچھ قدرت حاصل ہے، یا رزق کے کچھ اسباب کے اوپر ہمیں کچھ قدرت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہم جب دیکھتے رہے نا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بصیر بھی ہیں، البصیر ہیں، اچھا کچھ بصارت ہمارے پاس بھی ہے۔ اب دیکھنے والی نگاہ دھوکہ کھا جاتی ہے بعض اوقات، وہ
فار ایگزامپل کسی قادر ہستی کو، یعنی جو ایسی ہستی جس کو قدرت اللہ نے دی ہے، اس کو جب دیکھتی ہے تو یہ سمجھ بیٹھتی ہے، کوئی بھی ہستی ہے، کوئی بھی شخص جو ہے، وہ اس کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ گویا کہ اسی کے پاس یہ قدرت ہے، حالانکہ یہ قدرت اس کے پاس نہیں ہوتی، یہ کس کی عطا کرتا ہے؟ یہ اللہ کی عطا کرتا ہے، لیکن وہ اس سے پرے، اس کے پیچھے کار فرما اس قادر مطلق کی قدرت کو نہیں دیکھ پاتا، نگاہ دھوکہ کھا جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھیں ہم، اور یہ ہر وقت اپنے سامنے یہ چیز رکھیں تاکہ ہم اس قسم کی شرک کو سمجھ پائیں، ورنہ یہ اس طریقے سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ تین فرق ہیں اللہ کی صفات کے اور مخلوقات کی صفات کے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، اس کو کسی نے عطا نہیں کی۔ اللہ اگر السمیع ہے تو اس کی سماعت کس نے عطا نہیں کی ہے، بلکہ اس نے سب کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر البصیر ہیں تو وہ بصارت ان کی ذاتی ہے، اور باقی سب اگر بصیر ہیں تو وہ اللہ کی وجہ سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بصارت عطا کی۔ اللہ کے صفات لامحدود ہیں، ان لمیٹڈ ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، اور اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اب یہی بات ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایک صفت کا بھی ہم ادراک اپنی عقل سے نہیں کر سکتے۔ ہماری عقل لامحدود کو تو سمجھ نہیں سکتی کیا چیز ہے، لامحدود کیا چیز ہوتی ہے۔ ہماری عقل محدود ہے تو وہ لامحدود کو تو نہیں کبھی گراسپ کر سکے گی۔ اس طرح ہماری جو عقل ہے وہ تو اسی چیز کو گراسپ کر سکتی ہے جس کی بگننگ ہے، جس کا اینڈ ہے۔ ایک ایسی چیز، ایک ایسی ہستی کہ جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ہے، تو وہ ہمارا مائنڈ گریس نہیں کرتا، سمجھ نہیں سکتے اسے۔ تو یہ مسئلہ ہماری لمیٹیشن کا ہے، عقل کی لمیٹیشن کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سب صفات ذاتی ہیں، اللہ محدود ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات جو عطائی ہیں محدود ہیں، نہ ہمیشہ سے ہیں نہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ وہ ایک خاص وقت سے پہلے موجود نہیں تھیں، ان کو عطا ہوئی، اللہ واپس لے لے گا۔ تو یہ فرق ہمارے سامنے رہے گا، تو پھر اس قسم کی شرک کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس میں مطلب سینکڑوں صورتیں ہیں جس میں شرک ہو سکتا ہے، چند ہم ڈسکس کریں گے جو ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ پائی جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت سی اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال ابھی تک کی جو بات ہے وہ کہ شرک فی صفات یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں سے کسی ایک میں غیر اللہ کو اللہ کے ہم پلہ قرار دے دینا۔ ٹھیک ہے جی، شرک کی اس قسم کو سمجھنا اس لیے مشکل ہے کہ کئی صفات باری تعالیٰ کا عکس اس کی مخلوق میں بھی پایا جاتا ہے۔ سب سے مسئلہ پہلے جو ہے شفاعت کا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، شفاعت کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ سابقہ قوم بھی گمراہ ہوئی، اور شاید اس سے پہلے بھی بہت سی قومیں گمراہ ہوئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ وہی تھا نا، مطلب وہ جو سوری پہ لے کے چڑھ گئے، تمام انسانیت کے گناہ، ان کا تو یہ تصور ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا انہوں نے تو اپنے نبی کو، اپنے رسول کو سولی چڑھا دیا، ہم نے اس کے بغیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں منسوخ کر لیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو لے جائیں گے جنت میں۔ ٹھیک ہے، تو شفاعت کا سارا جو مسئلہ ہے اس کے اندر یہ ہم اب دیکھیں، ایک بندہ کبھی بھی شعوری طور پہ یہ نہیں کر رہا ہوتا، یعنی اسے اگر آپ کہیں کہ یار آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ہم پلہ قرار دے رہے ہیں، وہ کہے گا یار خدا کا نام لو، اللہ کو مانو، بھائی کیسی باتیں کر رہے، لیکن ایکچولی وہ یہ کر رہا ہے، اور وہ بھی اللہ کی کس صفت کے اندر اس نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پلہ قرار دیا۔ یہ بھی آپ دیکھیں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بڑی باریک چیز ہے۔ اللہ مالک ہے، مالک ہے نا اللہ تعالیٰ، وہ اس دنیا کے بھی مالک ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے علاوہ اور جتنی دنیایں ہیں اس کے مالک ہیں، اور وہ قیامت کے دن کے بھی مالک ہیں، اور تنہا ہی ہے نا۔ مالک کون ہوتا ہے؟ جس کی اتھارٹی ہوتی ہے، جس کی ملکیت میں سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ بات کیوں سوچے نا کہ بار بار سورہ فاتحہ کے ذریعے ہماری زبانوں سے اس کا اقرار کیوں کروایا جاتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آگے کیا ہے مالکی، اس سے جو پہلے کیا ہے مالکی یوم الدین، یعنی وہ یوم الدین کے تنہا مالک ہیں، کوئی اور اتھارٹی ان کے نہ تو اوپر ہے نہ ان کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ دیکھیں جہاں پہ شرک ہوا ہے اس پورے کانٹیکسٹ میں، وہ یہ والا مسئلہ ہے
کہ روزہ محشر اللہ تعالیٰ، اور یہ ایسا عقیدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذہنوں میں راسخ کیا بار بار. ان سورہ مکی دور کا قرآن اگر پڑھ لیں تو وہ بے شمار آیتیں آپ کو ملیں گی. لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی ملکیت، کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا. والامر یومئذ للہ، اور امر اور فیصلہ اور حکم صرف اور صرف ایک ہستی کا ہوگا، وہ کیا ہے؟ اللہ. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ غلط تصور کیا ہے؟ شفاعت کرنے والے کیونکہ اللہ کے محبوب ہیں اس لیے لازماً اس شفاعت کو قبول کروا لیں گے. اب یہ ہے اصل میں اس گائز میں، یعنی اس آڑ کے اندر یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ وہ تو اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تو مجبور ہی کر لیں گے. اللہ اپنے حبیب کو، حبیب کی بات کو نہیں ٹالے گا. یعنی ایک طرح سے یہ کہہ دیا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لازماً قبول ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اتھارٹی رکھتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتھارٹی رکھتے ہیں. جب اللہ کی بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ تعالیٰ رد کر ہی نہیں سکتے تو پھر تو دو اتھارٹیز ہوگی نا. پھر تو اللہ بھی ہیں اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. سارا جو آپ کا نعتیہ کلام ہے وہ اس نقطے کے ارد گرد گھومتا ہے انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے جی، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری. دکھ پہ رحمت کا جھومر سجائے، کملی والے کی محفل سجی. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی. یہ اگر حمد ہوتی تو پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ نعت ہے تو پھر گڑبڑ ہے. تو بات وہی ہے کہ اس طرح شیطان بڑے اچھا. وہ جو عیسائیوں کو جو ہے پتہ کس طرح وہ لے کے گیا تھا شیطان؟ وہ یہ تھوڑی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بیٹے، اللہ کے بیٹے ہیں، ایسے تو نہیں مانتے تھے بڑے. اب وہ ویسے آپ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے. وہ بڑی باریک سی ایک چیز ڈالتا ہے. ان کے بارے میں یہ بات قرآن مجید میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور ان کے ہاں بھی تھی کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ کلمۃ اللہ. کلمۃ اللہ اللہ کا کلمہ ہے. جب کلمہ اور کلام میں فرق ہوتا ہے تو پہلے تو یہ فرق اس نے مٹایا شیطان نے. لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا وہ کلام ہے. اچھا کلام کیا ہوتا ہے؟ کلام تو متکلم کی صفت ہوتی ہے. اب یہ ساری مطلب اتنا زیادہ بے شک آپ نہیں بھی سمجھ میں آتی ہے بحث تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح یہ نا ایسے طریقے سے وہ کرتا ہے. اب کلمہ کی جگہ پہ کلام بنایا. پہلے کلام تو صفت ہوتی ہے، اب صفت تو ذات سے جدا نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، صفت کلام اپنے متکلم سے جدا نہیں ہوتی ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے جسدی ظہور ہیں، اور جسدی ظہور ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہے بلکہ اللہ ہی ہیں. کہانی کے بنتے بنتے اور عقیدے کہ اس میں آگے دیکھیں بڑی سی بات ہے. جیسے آگے پیچھے کر کے انہوں نے کس طریقے سے پوری کی پوری قوم کو شیطان نے اس بڑے شرک میں مبتلا کر دیا. تو اس یہی مسئلہ جو ہے اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شفاعت کروا لیں گے، وہیں سے مسئلہ ہو جائے گا. ہاں یہاں تک مسئلہ ٹھیک ہے، یا پھر اس پر شفاعت سے میدان حشر سے ہی جنت کا پروانہ مل جائے گا، یہ تو پھر دوسرا ایک غلط عقیدہ ہے. لیکن پہلا مسئلہ وہیں پہ آ جاتا ہے کہ وہ کروا لیں گے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سفارش کرنی ہے، بے شک شفاعت کرنی ہے، لیکن وہ شفاعت ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ چاہے گا تو اسے قبول کرے گا، اور چاہے گا تو اس کو ریجیکٹ بھی کرے گا. تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر کئی صفات. مالک یوم الدین میں ہم دیکھتے ہیں کہ گڑبڑ آ گیا. الوالی حمایت کرنے والا اس کے اندر آ گیا. العلیم کے اندر، الخبیر کے اندر رکھنا پڑ گیا. گزاری بات ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مجبور کروا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ تو العلیم ہے نا، وہ تو جانتا ہے. یہاں دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا. آپ اس کو سفارش کرتے بھی آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں بندہ ٹھیک ہے تو وہ تو چلو مجبور ہے دنیا کا بادشاہ. اللہ تو مجبور نہیں ہے نا. اللہ تو اس بندے کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس پانی میں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی سفارش کسی اور کی سفارش پر ڈپینڈنٹ ہو؟ نہیں ہو سکتے. تو یہاں پہ یہ ساری صفات میں رکھنا پڑ گیا. اصل میں قرآن مجید میں بتایا نا کہ اس میں بے شمار آیات ہیں. سورۃ طٰہٰ کے اندر آتا ہے الحمد یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن شفاعت فائدہ نہیں دے گی. معلوم ہو شفاعت تو ہوگی لیکن شفاعت کا فائدہ اس کو نہیں پہنچے گا. الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، الا یہ کہ رحمان اس کی اجازت دے اور وہ اس کی بات سننا پسند کرے.
وہ سفارش کرنے والا کرے گا سفارش، لیکن وہ تو رحمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی بات سنتا ہے یا نہیں، یا اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں سورہ جو ہے نبا کے اندر کہ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہاں کوئی بندہ کلام تک نہیں کرے گا، کوئی کلام تک نہیں کر سکے گا الا یہ کہ کسی کو رحمان اجازت ہے، یعنی وہاں پہ سفارش کرنے والے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں تو اللہ کی اجازت کے محتاج ہیں کہ اللہ چاہیں گے تو وہ سفارش کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ اور پھر کیا خیال ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کو اجازت دی جائے گی تو وہ بات بھی صحیح کرے گا، کسی غلط بندے کی سفارش وہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بات ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی، اچھا یہ کسی اور کانٹیکس میں آیات ہیں، یہ علم کے والے سے آیات ہیں۔ خیر وہ کہتے ہیں امت اتخذوا من دون اللہ شفعاء، وہ کہتے ہیں جی اللہ کے سوا ہم نے جو ہے یہ سفارشی بنا لی ہیں۔ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، آپ ان سے کہیں کیا وہ بالکل بھی کوئی اتھارٹی نہ رکھتے ہوں، نہ ہی کوئی جو ہے عقل رکھتے ہوں، پھر بھی تم یہ بات مان رہے ہو۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس پورے مسئلے کو سیٹل کر دیا سورہ زمر میں، قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، یاد رکھو کہ شفاعت اصل میں اللہ ہی کی ہے، کیونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفارش اللہ کی اذن سے کرنی ہے تو اصل میں شفاعت کس کی ہوئی؟ تو اللہ کی ہوئی، شفاعت ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، کیوں؟ کیونکہ وہی تو بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، اسی کے پاس اتھارٹی ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے، تو وہی پھر اس کا حق رکھتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے آیات اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری جو مسکنسپشن ہے کہ یہ روز محشر سے ہی جو ہے نا یہ سفارش قبول ہو جائے گی اور باروں بار وہ کہتے ہیں نا باروں بار جنت لوگ چلے جائیں گے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو طویل حدیث جو کہ بنیاد ہے ان تمام عقائد کی، وہ حدیث کو لوگ پوری طرح پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ روز محشر جو ہے جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور پوری مطلب بنی نوع انسان جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جی آپ اللہ کے سامنے ریکویسٹ کریں، کیونکہ اس روز کی سختی ایسی ہوگی کہ وہ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، تو پہلے آدم کے پاس جائیں گے علیہ السلام، پھر وہ پیدل پہ مختلف انبیاء کے ساتھ آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور سب انبیاء جو ہیں، سب رسول اور بڑے بڑے جو ہیں علیہ السلام، وہ کہیں گے ہم نہیں کر سکتے، آج کے دن ہماری یہ بس کی بات نہیں۔ یہاں تک کہ وہ ہوتے ہوئے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی ایک تو حمد بیان کریں گے، ثنا بیان کریں گے کسی کچھ خاص الفاظ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو سکھائیں گے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جس کا ذکر اس دعا میں بھی ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مقام محمود عطا فرما۔ تو اس پر پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ کھڑے ہو کے وہ ریکویسٹ کریں گے اللہ کے سامنے، تو یہ شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے کہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہے، کہ انسانیت کو سکھ ملے گا اس سے کہ وہ سلسلہ آگے بڑھے گا، ورنہ تو اس روز کی سختی ختم نہیں ہو رہی ہوگی۔ تو یہ تو بات اپنی جگہ پہ بالکل ان کا مقام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو یہ ملے گا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امتیوں کے بارے میں یہ دعا کریں گے، اللہ کے سامنے سجدریز ہو جائیں گے اور کہیں گے امتی امتی، میری امت میری امت، اور اس پہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ اپنے سر اٹھائیں، ٹھیک ہے، اور مانگی کیا مانگتے ہیں، تو اس پہ پھر جب وہ کہیں گے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری امت، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، جس کے دل کے اندر جو کے برابر بھی ایمان ہے اس کو تم نکال لو، یعنی بات یہاں پہ الفاظ جتنے بھی ہیں یہ اگر آپ دیکھیں گے جا کے فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ، یعنی اس کو آگ سے نکال لو، مطلب ہے کہ وہ آگ کا عذاب تو اس کو ہوگا اس گناہ گار کو، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اس کی جو ٹرم جب پوری ہو جائے گی تو اس کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ یعنی یہ جو تصور ہے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امتیوں کے لیے گر جائیں گے سجدے میں اور اللہ تعالیٰ پہ لازمی ہوگا، وہ تو مانیں گے، ایک تو یہ بات نہیں ہے، اللہ جس کے لیے چاہیں گے اس کو قبول کریں گے، اور جب قبول ہو جائے گی یہ بات تو پھر ان لوگوں کو جہنم میں جو ٹرم ان کی ہے وہ پوری کرنے کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ صحیح تصور ہے، اس میں بار بار اس حدیث کے اندر یہی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہے۔ مطلب وہ ہمارے دوست تھے، وہ کسی گاؤں میں گئے تو انہوں نے وہ پورا واقعہ سنایا، بڑا انٹرسٹنگ۔ وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ مولوی صاحب بتا رہے تھے، انہوں نے پورا ایک سین بنایا ہوا تھا، مولوی صاحب نے کہا جی دیکھیں جی ایسا سین ہوگا، وہاں پہ اللہ ہوں گے، ادھر رسول وسلم ہوں گے، اور اس حدیث میں تو یہی بیان کیا گیا جی اللہ تعالیٰ کو رسول وسلم کہیں گے اللہ تعالیٰ ذرا گال سنے ہو، ذرا پیچھے پیچھے جو ہے اشارہ کر دیں گے چلو نکل جاؤ سارے
اب اس طرح کی باتیں ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ ایک بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ بات ہے تو اب اس میں یعنی پھر پے در پہ ہوتا ہے کہ جو کے برابر ایمان ہے ان کو نکال لیں، پھر مطلب وہ ذرے کے برابر ایمان ہے اس کو نکال لیں، یعنی رائی کے برابر ایمان ہے ان کو نکال لیں. ملٹیپل ٹائمز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، یہاں تک کہ پھر آخری دفعہ جو ہے یہ بات بھی اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے جس نے کلمہ پڑھا ہو اس کو بھی میں نکالوں گا. ٹھیک ہے، لیکن وہ علیحدہ بات ہے. لیکن یہ کہ جہنم میں بہرحال اپنی ٹرم پوری کرنی ہے، بغیر اس کے نہیں ہوگا. پھر اس میں بے شمار احادیث ہیں جس سے پھر اس بات کا اعادہ ہوتا ہے. ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ جس میں یہ ذکر آتا ہے کہ یقول ان شفاعتی یوم القیامتی لاہل الکبائر من امتی. آپ سے فرمایا کہ میری شفاعت ہے قیامت والے دن اہل الکبائر کے لیے ہوگی، یعنی کبیرہ گناہوں کے مرتکب جو لوگ ہیں ان کے لیے ہوگی. اور اس کی وجہ سے پھر وہ جو بھی وہ ٹرم انہوں نے پوری کرنی ہے پھر جنت میں جائیں گے. ایک اور حدیث جو کہ صحیح غالباً صحیح مسلم میں ہے، یا اس میں ریفرنس مس ہو گیا، کہ اس میں آتا ہے کہ بیسیکلی وہ کیا لوگ ہوں گے کہ اس میں الفاظ یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیدخلون الجنہ. تو آپ وسلم کی جو ہے سفارش کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہاں پہ ان کا نام بھی کیونکہ وہ جہنم سے آئے ہوں گے ان کا نام بھی آپ سے فرمایا کہ یسمون الجہنمیین، کہ ان کا نام بھی جہنمیین ہوگا. تو یعنی یہ ہے کہ باقاعدہ جہنم سے وہ لوگ جو ہے وہاں پہ پروموٹ ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ روز محشر سے عبرت پوانا مل گیا اور جنت چلے گئے. تو یہ سارا اصل میں معاملہ ہے. ایک اور روایت کے اندر بڑی تفصیل میں یہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن سب سے خوش قسمت انسانوں میں سے کون ہوگا جس کو آپ شفاعت نصیب ہوگی، آپ کی شفاعت نصیب ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے گمان تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس حدیث سے متعلق مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں نے تمہارا حدیث سیکھنے کا جو ہے وہ شوق دیکھا ہو. تو خوش قسمت ترین انسان جو قیامت والے دن میری شفاعت کا حقدار ٹھہرے گا جو قلب کی گہرائیوں سے خالصاً یہ اقرار کرتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تو ٹھیک ہے، یعنی یہ بات ہے کہ اس کو دل سے اقرار اس نے کیا، اس کو سفارش انشاءاللہ شفاعت ملے گی آپ سنوں گی. لیکن یہ ہے کہ یہ برر اللہ کے اذن کے بغیر یہ معاملہ نہیں. تو یہ سفارش کا سارا جو معاملہ ہے ہمارے سامنے وہ اسی طریقے سے آتا ہے کہ شفاعت کرنے والا شفاعت کرے گا، لیکن اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے پہلے تو اجازت اللہ تعالیٰ دے گا، جب اجازت مل جائے گی وہ شفاعت کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے قبول کرے گا، اور پھر جہنم سے نکال کے ایسے لوگوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. یعنی اس کو اب یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہوتی ہے. ایک آپ مہمان خصوصی کو بلاتے ہیں تو مہمان خصوصی تو نہیں وہ پرائز ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوتا، وہ پرائز تو ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ادارہ کر رہا ہوتا ہے. اس طریقے سے یہ بیسیکلی شفاعت تو اللہ کی ہے، اللہ نے کرنی، لیکن اللہ نے ان کی تکریم کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ یہ سارا جو ہے پروسیس رکھا ہے. اسی طریقے سے اور نیک لوگوں کی بھی شفاعت ہوگی، ایون کہ عبادات کی شفاعت بھی ہوگی، قرآن کی شفاعت بھی قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا، اس طرح کے بہت سی چیزوں کے بات کی چیزوں اعمال کی بات بھی ہے. تو یہ ہے کہ یہ سفارش ہوگی تو صحیح بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے اذن سے مشروط ہے. اور یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کے اندر ہم باقاعدہ جو ہے اسی مقام محمود کا ذکر کرتے ہیں. اور یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں آج کا جو ہے کہ تصور کے رسول وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اس لیے وہ لازماً روز محشر میں بخشوا لیں گے. شرکیہ تصور ہے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً روز محشر امتوں کے لیے سفارش کریں گے، اس میں ہماری کوئی شک کی بات نہیں ہے. اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مجبور نہیں کر سکتے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتا. اگر شفاعت قبول ہو بھی گئی تو جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد ہی جنت میں داخلہ مل سکے گا. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ اس کو پھر آگے ہم لے کے چلیں گے. آج ہم نے صرف ایک ایشو کو ذرا دیکھا ہے، اس میں کہ اور بہت سے ایشوز ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ہیں. اور شگلا والا جو مسئلہ ہے وہ تو بہت ہی گمبھیر ہے. استعانت کا جو مسئلہ ہے، اور اس میں تو ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو گرتے دیکھا ہے، ہم بھی بڑی مشکل سے بال بچے. اور اس میں شیطان کے ٹریپس بھی بہت زیادہ ہیں. تو انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ٹائم پھر دیکھیں گے. ٹائم ہمارا ہو گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب کویشچن ہے؟ جی جی جی. دیکھیں رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کے حوالے سے بھی یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے. ٹھیک ہے، پلٹ آؤ، اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے. اب کیونکہ منافق کا نفاق کا سارا ماجرا ہی کیونکہ قلبی ہے،
ہم تو جان ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، خود صحابہ کرام تو اپنے بارے میں پریشان رہتے تھے، پتہ نہیں ہم ہی نہ ہو گئے منافق. تو صرف ایک ہی ان کے پاس ایک ذریعہ تھا صحابہ کے پاس، اور وہ تھا جو صاحب سر النبی جو تھے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ. وہ انہوں نے کچھ جو تھے نا نام ان کو پتا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پتا تھے. تو جب منع کر دیا گیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کی جنازے میں نہ جایا کریں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو جب کوئی کسی کے نماز جنازہ ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہوئے نہ جاتے تو وہ ایکسپوز ہو جاتا وہ. ٹھیک ہے، ورنہ کبھی کا پتہ نہیں چلا کہ کون ہے. تو اچھا بعد میں پھر لوگ دیکھتے تھے حذیفہ ابن یمان کو. ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ کہ وہ کس جنازے میں نہیں ہوتے. تو یہ ان کے پاس، ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے جو جاننے والا. لیکن اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بھی یہ کہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے. ہاں بھائی جو منافق ہے، جی جی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس پہ دل پہ مہر لگا دی ہے، کیونکہ منافق ایک طرح سے کفر پر ہوتا ہے. ہاں لیکن وہ اصل میں ایک طرح سے کفر پر ہوتا ہے. جو پکا منافق ہوتا ہے وہ اس حکم کا ہی انکار کر رہا ہوتا ہے، اور کافر کی تو پھر کبھی بھی جو ہے وہ نہیں بچ سکتا. تو کیونکہ وہ کفر کر دیا اس نے، مدار اسلام سے ایک طرح سے نکل چکا ہوتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا اسے. تو یہ ہاں، اور ایک عملی نفاق ایسے، اور یہ اعتقادی نفاق. آج ہم میں اعتقادی منافق کوئی نہیں. الحمدللہ اعتقادی نفاق یہ ہے کہ آپ جو اعتقاد ظاہر کر رہے ہیں وہ آپ کے دل میں نہ ہو. آپ توحید کا، اللہ کا، قرآن کا، اسلام کا اقرار کر رہے ہیں لیکن زبان کر رہی ہے دل. تو یہ تو کافر سے بھی بدتر ہے. عملی نفاق وہ ہے کہ جو آپ اقرار کر رہے ہیں اس پر عمل نہیں کر رہے. وہ تو ہم سارے عملی نفاق ہر مسلمان میں پائے جاتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں کرتے ہیں، جو کہہ رہے ہوتے ہیں دل میں کچھ، ہم بھی عقیدہ وہ نہیں ہوتا لیکن قول و فعل کا تضاد عملی نفاق ہے، اور اقرار اور اندر کا نفاق کے اعتقادی. یہ اعتقادی منافق کی وہ چیز نہیں ہے. عملی نفاق تو عمل کی کمزوری ہے. اور نفاق کا یہ جو سب نے جتنی شرک کے اقسام بتائی یہ ساری ناقابل معافی. تو توبہ کرو، توبہ کر کے توبہ کر لیتے تو پھر تو ایسے کئی جگہ پہ اللہ نے منافقین کو یہ کہا ہے میں غفور رحیم ہوں، تو آ جاؤ پلٹو میری طرف. بلکہ یہ جو الفاظ ہیں ما یغفر اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ٹھیک ہے، میں تمہیں، مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں عذاب دوں. اگر تم فریداری کی روش پہ آ جاؤ، ایمان کی روش پہ آ جاؤ، تو مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو پھر تو ہے. لیکن مرنے کے بعد اگر وہ نفاق پہ گیا تو پھر گیا. وہ تو سورہ حدید میں پورا منظر اس کا منظر کشی ہے. بدعت اور شرک دونوں علیحدہ چیزیں ہیں. بدعت جی جی بدعت علیحدہ ہے، ذری بات ہے. بدعت تو ہے کہ کوئی چیز ایسی اپنے دین میں ایڈ کر دی کہ جو قرآن و سنت پہ نہیں تھی، اپنے پاس سے ایڈ کر دی. تو جتنی بھی بدعت ہیں، کل بدعت ضلالہ، جتنی بھی بدعات ہیں وہ گمراہیاں تو ہیں اور ان سے بچنا چاہیے. لیکن ذری بات ہے شرک اور چیز ہے. ہاں وہ تو ہم نے دیکھ لیا. پروفیسر صاحب نے کہا شرک اگر آپ کر رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے میں گناہ گار ہوں، بعد میں آپ توبہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن بدعت میں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نیکی کر رہا ہوں، اس لیے وہ ہوتے ہیں. بدعت ہمیشہ دین کے روپ میں آتی ہے. بدعت کرنے والے کو دین سمجھ. آج آپ نے بتایا یہ جی ٹرمز پوری کر کے جائیں گے، اس پہ آپ نے بہت زیادہ زور دیا. ٹھیک ہے، تو کیا یہ مطلب ضروری کمپلسری ہے کہ جو ہے مطلب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ کسی نے جو ہے جہنم میں جانا؟ کیونکہ وہ احادیث پہلی بات نہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ ہم بغیر حساب کتاب جنت میں، یا حدیث میں یہ بھی آیا کہ جی جو 5 وقت نماز پڑھے گا وہ بغیر حساب کتاب جنت میں چلا جائے. کچھ ریفرنسز اس قسم کے بھی ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا اس کو ہم یکسر بالکل مسترد کر دیں گے؟ ہم یہ انڈرسٹوڈ کر لیں کہ جی جہنم میں جانا ہی جانا ہے. ایک پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ گمان کا بھی ایلیمنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان کریں اللہ ویسے ہی آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. اس کو کس طرح رکھیں گے؟ کیا میں یہ اچھا یہ اپنا سوال کیا، اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے سر. اس میں کیا ہے کہ اصل میں
جو قرآن و سنت سے ہی ہم یہ جانیں گے نا، کیونکہ یہ تو غیب کی چیزیں ہیں، ہمارے پاس تو کوئی ایسی ہے تو نہیں جس سے ہم دیکھ سکیں. تو جو قرآن و سنت پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے. جیسے میں نے آپ کو حدیث بتائی، اس میں پورے مطلب یہ ہے کہ احادیث کے اندر بے شمار احادیث سات ستہ کے اندر جو کہ اس بات کو اسٹیبلش کرتی ہیں، اس کانسیپٹ کو، کہ اللہ آپ سے بتا رہے ہیں کہ کبائر کے لیے ہوگی، جہنمین ہوں گے، یہ مطلب جہنم سے ہو کے آئیں گے. تو یعنی یہ اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ گمان والی جو فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی اچھا پڑھے گا میں بتا رہا ہوں اس وہ پہ ایک قدم ادھر دوسرا جنت میں، جس نے نہیں وہ میں بیٹیوں کو پالا ہاں وہ میں اب مر گیا اس کا میں نکال عرض گیا کرتا ہوں نا میرے کہ ساتھ یہ جو کیا ہوگا. ہاں یہ وہ یہ حدیث جو قرآن یہ شریف جو احادیث ہیں یہ آل انکلوسیو ہے. یعنی یہ آپ وسلم صحابہ سے بات کر رہے تھے نا، مطلب اس میں یہ سب یہ بات امپلائڈ ہے کہ اگر وہ یہ سب کر رہے ہوں تو اس عمل کی ایک خاص ترغیب وہ دلا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کرو گے تو جنت. یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ باقی کچھ بھی نہ کرو. یعنی کسی ایسی حدیث میں یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ 5 وقت نماز پڑھو اور باقی کچھ بھی نہ کرو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. تو اس لیے یہ جو بات ہے نا اس کو کہا جاتا ہے آل انکلوسیو. یعنی اس طرح تو من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ بھی ہے، لیکن بات ہوئی ہے کہ مطلب یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو باقی چیزیں بھی کر رہے ہیں. تو یہ ترغیب کے لیے ہوتا ہے کہ خاص عمل جو ہے آپ خاص طور پہ اس کا ادا کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جیسے وہ جب ہم نے ایک دفعہ یہ ڈسکشن کی تو ایک صاحب نے جو ہے مجھے حدیث بھیجی کہ جی جنت کے مختلف دروازے ہیں اور باب الریان جو ہے اس سے روزے دار داخل ہوں گے. تو میں نے پھر ان کے جواب میں یہی کہا، میں نے کہا کہ کیا آپ اس سے یہ اخذ کر رہے ہیں کہ آپ اب نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے اور حج آپ نہیں کرنا استاد کے باوجود، اور یہ ہے کیونکہ اس میں تو یہی لکھا ہوا ہے روزہ دار داخل ہوں گے. تو آپ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. باب الریان سے وہ جو روزے کثرت سے رکھتے ہیں، باقی اعمال تو کر رہے تھے لیکن روزے خاص طور پہ اس میں ان کا شوق زیادہ ہے. تو بات یہ ہوتی ہے ترغیب کے لیے ہے. اسی حدیث کو باعث مسئلہ کر لیں. ہاں ٹھیک ہے، ہم ان باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ پھر ہم عمل کرنا چھوڑ دیں جب جانے ہی جہنم میں. مطلب ایسی بات تو ایسی بات تو نہیں. نہیں، یہ آپ نے نہیں کہا نا اینڈ پہ کہ پھر عمل کرنا چاہیے، جانے ہی جہنم میں جانا. نہیں یہ تو ہم نے بات کی نا کہ اگر زندگی میں کسی نے توبہ کر پوری کرنی. نہیں یہ تو بات نہیں، وہ سننا نہیں، وہ آپ نے شاید کہ ہم نے بات کی ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، یہاں پہ آیا نا کہ جی نے جہنم میں ہی جانا. اگر توبہ نہیں کی، اگر توبہ نہیں کی تو پھر تو یہ ہے کہ وہ بندہ اس حالت میں مر گیا کہ وہ شرک میں تھا. تو توبہ اگر کر لی تو پھر تو شرک بھی معاف ہو جائے گا، بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جائے گا. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ سارے جہنم میں جائیں گے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ جنہوں نے شرک پہ ہاں توبہ کرتے رہیں گے، اصلاح کرتے رہیں گے تو پھر بات ہے نا. اور باقی جو آپ نے کہا نا گمان، تو یہ جو گمان کا معاملہ یہ تو اچھا گمان رکھنا چاہیے بے شک، لیکن اس میں یہ بات بھی اللہ نے ہمارے اندر سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ڈال دی ہے. ہم اسی وقت اللہ سے اچھا گمان کرتے ہیں جب ہمارے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں. یعنی اگر بغیر اعمال کے ہم اگر اس طرح کا گمان کرتے ہیں تو اللہ نے اس کا ایک نام دیا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں امانی. یہ وشفل تھنکنگ ہے، یہ من گھڑت بات ہے. ایسی اعمال کریں ہاں اس پہ برل ہمیں امید تو رکھنی ہے اللہ ہی سے. یعنی اگر ہم وہ کہتے ہیں نا جو شاعر نے کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق لانا ہوا. اگر جان بھی ہم نے دے دی اللہ کے لیے تو پھر بھی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں کہ اسے قبول کرے نہ کرے. تو برحال ہمیں ہوپ تو یہ کرنی ہے کہ جو اچھے اعمال ہم کر رہے ہیں کہ وہ اللہ اسے قبول کر لے. لیکن یہ ہے کہ بغیر عمل کے بغیر محنت کے ہم اگر یہ کرتے ہیں گمان تو پھر یہ گمان جو ہے یہ جھوٹا گمان ہے جو کہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے. بار بار قرآن نے اس کا ذکر کیا. تو یہ اصل بات تھی جو کہ ہم نے اس میں وضاحت کی. اعلان بھی کرنا ہے آپ کریں گے جمعرات کو سیرت پہ جو جی بالکل جمعرات پہ سیرت کا جو آپ لوگ جو آج سب آئے ہیں بالکل سیرت پہ بالکل ضرور جو ہے آئے. اور ایک گھنٹے سیرت سے جوڑنے کی پروفیسر صاحب جو ہے اور عربک کا کنکلوڈ ہو گیا ہے جو بک 3 اچھا چل رہا ہے بک 3 یہ بھی جو ہے اچھا مگر اور یہ ہے کہ ہمیں جمعے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، ڈاکٹر حبیب الرحمان آصف صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ آئیں گے. ہاں ہر مہینے کا ہوتا ہے نا کہ پہلا جمعہ جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیں تو بالکل جی جا سب کے گھر کے پاس میسج آ جائے گا انشاءاللہ گروپ پر بھی.
کیونکہ آپ لوگ سب جوڑیں گے ایک ساتھ اور اس کا جو اس میں برکت اسپیشل فیچر ہے وہ بھی بتا دینا سیکھنے اس کی کا۔ بات ہے وہ اسپیشل فیچر اس کا یہ ہے کہ دوستوں کو بلائیں۔ پروگرام کے میزبان جو ہے محترم طاہر بھائی ہیں، اس دفعہ جو ہے ان کا بھی شکر مہربانی بھی حاصل کریں گے ہم انشاءاللہ خود کے بعد اسکول کے بعد آپ کو پتا بات کو جی جی اب سوال کر لیتے ہیں اس کو بس کنکلوڈ کر لیں۔ جو آن لائن لوگوں کے لیے پھر ہم ختم کر رہے ہیں، جو اگر کوشچن ہو کسی کا تو وہ یا تو گروپ میں پوچھ لیں یا مجھ سے ڈائریکٹلی پوچھ لیں، کورس کوآرڈینیٹر کو آپ بھیج دیں اپنا کوشچن، تو انشاءاللہ وہاں پہ ہم اٹینڈ کر لیں۔ جزاکم اللہ۔